الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوتكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. وقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لفظ انسان انس سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہے مانوس ہونا. گویا انسان کا لفظی معنی ہے مانوس ہونے والا، یعنی انسان کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس کے ساتھ اسے انسیت ہو، دیگر انسانوں کے ساتھ وہ مانوس ہوتا ہے. گویا انسان کو رہنے کے لیے انسانی معاشرہ چاہیے. انسان تنہائی میں زندگی نہیں بسر کر سکتا. تنہائی میں اگر انسان چلا جائے تو یہ اس کے لیے انتہائی درجے کی اذیت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیل میں خطرناک قیدیوں کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے کہ ایک تو وہ قید ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تو تنہائی کی وجہ سے ان کی سزا دو بھر ہو جاتی ہے. تو انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسانوں کے معاشرے میں رہتا ہے. دیگر انسانوں کے ساتھ اسے انسیت ہوتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ مانوس ہوتا ہے. جب انسان انسانوں کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور دوسرے انسانوں سے ہی مانوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان پر دوسرا انسان ہی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایک انسان سب سے زیادہ ایک انسان سے ہی سیکھ سکتا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کو سکھانا ہو، اس کے سامنے صرف کتاب رکھ دیں، اور دوسرا آپشن یہ کہ وہ کسی انسان کو دیکھ کر سیکھے، تو اس کے لیے بہترین سیکھنے کا طریقہ کار انسان کا عمل ملاحظہ کرنا ہے. چھوٹا بچہ والدین کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور یہی فطری طریقہ کار ہے. اسی طریقہ کار کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام بھیجے. اللہ نے کتابیں بھی بھیجی ہیں. انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام بھی بھیجا ہے، لیکن کلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور وہ پیغمبر اسی انسانی معاشرے کا حصہ تھے. انسانی معاشرے میں اپنے کسی برگزیدہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبری کے فرائض دیے، اس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اور اس کی زندگی کو دیگر انسانوں کے لیے معیار کی حیثیت دی کہ تمہارے معاشرے میں رہنے والی یہ ایک برگزیدہ ہستی ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے سیکھنا ہے، اس کی زندگی کو لے کر آپ نے چلنا ہے. تو اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، بلکہ کتاب کے ساتھ انبیاء بھیجے. رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ رسول بھیجے جو اب اللہ کے بندوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو ڈراتے بھی ہیں. تو ڈرانا اور خوشخبری دینا یہ پیغمبر کا ایک کام ہے، اور امت نے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر سیکھنا ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ کی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. حکمت عملی ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے، زندگی کے کسی شعبے سے آپ متعلق ہیں، تو پیغمبر کی زندگی کو دیکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل مقبول ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ انسانوں کا ذکر کیا کہ ان انسانوں کے راستوں پر چلو. یہ انسان جس راستے پر چلے، اللہ کے یہ برگزیدہ بندوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری وہی سیدھا راستہ ہے. چنانچہ آپ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، آپ کے ان بندوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ آگے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کرتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ بندے یہ ہیں، انبیاء ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین. گویا یہ انعام یافتہ بندے ہیں، یہ برگزیدہ شخصیات ہیں، اور ان شخصیات کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. ان شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کے راستے کو سیکھ کر پھر میں نے اور آپ نے اس پہ چلنا ہے. ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو فلاں جگہ لکھا ہوا ہے یا فلاں لٹریچر میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کرو. یہ نہیں فرمایا، بلکہ سیدھے راستے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے کچھ بندوں کی مثال دی کہ یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان بندوں نے اپنی زندگی میں جو لائحہ عمل اپنایا، تم اس کو سیکھو، اس پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے. تو گویا سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بندوں کی اہمیت سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ جل جلالہ کے نیک اور برگزیدہ شخصیات کی سیرت کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو جب برگزیدہ شخصیات کی سیرت کی یہ اہمیت ہے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے برگزیدہ بندے اور سب سے افضل پیغمبر ہیں، ان کی سیرت کی اہمیت کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجئے. انسان سے سیکھتا ہے. انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے میں ہی پیغمبروں کو بھیجا اور ان کی زندگی کو آنے والے انسانوں کے لیے روشن راستہ قرار دیا کہ اس راستے پر چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دیگر خصوصیات سے نوازا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر اعتبار سے کمالات عطا فرمائے تھے، وہاں ایک کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامعیت عطا کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر اعتبار سے ایک مکمل سیرت ہے، ایک مکمل زندگی ہے، اور آنے والے دور میں ہر انسان اپنے ہر شعبے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. گزشتہ انبیاء کرام کی زندگیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو کچھ پیغمبروں میں فقر نمایاں نظر آئے گا، اور کچھ پیغمبروں میں آپ کو جاہ و جلال ملے گا، سلطنتیں ملیں گی. چنانچہ گزشتہ انبیاء کرام میں فقر میں سب سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. گویا کہ امام الفقراء ہیں. زندگی کے وسائل اور دیگر جو سہولیات ہیں، آسائشیں ہیں، ان سے کوسوں دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بسر کی. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کل ساز و سامان ایک تکیے اور ایک پیالے پر مشتمل تھا، کہ ایک تکیہ ہے اور ایک پیالہ ہے، اور اس ساز و سامان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس نے اپنے ہاتھ کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ تکیہ بھی ضرورت سے زائد ہے. ہاتھ سے گزارا چلایا جا سکتا ہے، پتھر کو تکیہ بنایا جا سکتا ہے، چنانچہ تکیہ پھینک دیا. اب ایک پیالہ ان کے پاس ہے اور وہی ان کی زندگی کی کل متاع ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص دریا کے کنارے یا کسی ندی چشمے کے کنارے ہے اور چلو کے ذریعے پانی پی رہا ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ برتن بھی ضرورت سے زائد ہے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ان کا چلو بنا کر پانی پیا جا سکتا ہے، چنانچہ برتن کا استعمال بھی ترک کر دیا۔ فقر کا یہ عالم تھا۔ دوسری جانب انبیاء کرام میں آپ کو جاہ و جلال ملے گا، سلطنت ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی سلطنت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے دعا مانگی، ربی حب لی ملکن، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، میرے بعد کسی کے لیے ایسی سلطنت نہ ہو جو آپ مجھے عطا فرمائیں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایسا جاہ و جلال، ایسی شان و شوکت عطا کی کہ انسان تو انسان رہے، جنات پر بھی ان کی حکومت ہے، حشرات بھی ان کا حکم مانتے ہیں، حیوانات، چرند پرند، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے حکم کے زیر اثر ہے، اور ہواؤں پر بھی ان کا اثر چلتا ہے۔ ایک تخت ان کے پاس تھا اور وہ اس کو لے کر ہواؤں میں اڑتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام میں ایک طرف آپ کو فقر ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فقر ملے گا، اور دوسری طرف آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل اتنا عالیشان تھا کہ ملکہ بلقیس جو ایک عظیم الشان اور امیر سلطنت کی ملکہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ایسا محل بھی ممکن ہے، یعنی اتنا جاہ و جلال ہے، روپیہ کی ریل پیل ہے، شان و شوکت ہے، ہر قسم کی آسائشات ہیں۔ تو انبیاء میں دونوں نمونے آپ کو ملیں گے، ایک طرف فقر ملے گا، دوسری طرف غنا ملے گا، جاہ و جلال ملے گا، سلطنت اور شان و شوکت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جمع فرما دی۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کے فقر کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کئی دنوں تک کچھ پکتا نہیں ہے، فاقہ ہے، فاقے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، لباس میں کئی پیوند ہیں، ٹاٹ پر سوتے ہیں، بجائے بادشاہوں کی طرح مخمل پر سونے کے ٹاٹ کے بنے ہوئے بستر پر آرام فرماتے ہیں، کبھی ننگی زمین پر سوتے ہیں، چارپائی پر بغیر کچھ بچھائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر آرام فرما تھے، اور چارپائی پر کچھ بچھا ہوا نہیں تھا، اور چارپائی کی بنائی کچھ مضبوط تھی، چنانچہ اس کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی نازک تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو بدلا تو صحابہ نے دیکھا کہ چارپائی کی جو بان ہے یا جو اس کی پٹی ہے، اس کے نشانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر پر پڑ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما یبکی کا، عمر تمہیں کس چیز نے رلایا، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ تو آرام اور آسائش کی زندگی بسر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ زندگی منتخب فرمائی ہے کہ چارپائی پر کچھ بچھانے کے لیے نہیں، اور چارپائی کی پٹی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ کیا تم اس پہ راضی نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ اتنا گرم تھا جیسے حمام ہوتا ہے، تپش تھی، مدینہ منورہ کی گرمی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ عائشہ کے اوپر کھجور کی چھال کی چھت تھی، کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے، بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس پہ کمبل بچھایا ہوا تھا۔ اب کھجور کی ٹہنیاں ہو، کھجور کے پتے اور چھال ہو، اس کے اوپر کمبل ہو، تو وہ سورج کی تمازت کو کہاں تک روکے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں گرمی کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنا گرم تھا جیسے حمام ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور اس چٹائی کے نشانات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کے رونے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ تو مخمل اور ریشم کے بستروں پر سوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاٹ پر آرام فرما ہو، تو یہ صورتحال دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بستر تھا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور تکیہ بھی ایسا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چمڑے کا بنا ہے اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہے۔ یہ تو حضرت عائشہ کے گھر کی بات ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ تھا، یعنی ایک ٹاٹ ہے، چٹائی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ ہم اس ٹاٹ کو دوہرا کیا کرتے تھے، اس کی 2 تہیں لگاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرمائیں۔ تو ایک مرتبہ ہم نے یہ سوچا، حضرت حفصہ فرما رہی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ سوچا کہ بجائے دوہرا کرنے کے میں اس ٹاٹ کو 4 تہیں لگا دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ آرام محسوس فرمائیں۔ چنانچہ میں نے اس ٹاٹ کی 4 تہیں لگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رات کو آرام فرمایا۔ جب صبح بیدار ہوئے تو مجھ سے دریافت کیا کہ یہ بستر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی سابقہ بستر ہے، وہی ٹاٹ ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ میں پہلے اس کو 2 تہیں لگاتی تھی اور اب میں نے اس کو 4 تہیں لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو سابقہ حالت پر لوٹاؤ، اس کی نرمی نے مجھے رات کی نماز نہیں پڑھنے دی، میری رات کی نماز میں دشواری کھڑی کر دی اس بستر کی نرمی نے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک ٹاٹ کو 4 تہیں لگا دیں، اس میں کتنی نرمی آ جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دنیا کو ایسے ترک فرمایا تھا کہ اتنی نرمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر میں گوارا نہیں فرمائی۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا یہ عالم تھا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت عطا فرمائی۔ آپ کی حیات طیبہ میں پورا جزیرہ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آ چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا۔ جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد چند عشروں میں 15-20 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے آپ ہی کے علم کو آدھی دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعض حصوں میں آپ کو غنا بھی ملے گا۔ ایک طرف فقر ہے کہ لباس میں پیوند لگے ہیں، جبکہ دوسری طرف تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ زیب تن فرمایا تھا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 اونٹنیوں کے عوض ایک لباس خریدا۔ تو ایک طرف آپ کو فقر ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے کچھ حصوں میں آپ کو غنا بھی ملے گا۔ ایک طرف حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کی حالت آپ کو ملے گی کہ سفر کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور سفر ہی میں ولیمہ ہوا، اور ولیمہ اس شان سے ہوا کہ صحابہ کرام سے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس نے منادی کی کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا،
کوئی صحابی ستو لے کر آیا، کوئی پنیر لے کر آیا، کوئی گھی لے کر آیا، کوئی زیتون لے کر آیا۔ اس طریقے سے مختلف صحابہ کرام نے اپنا اپنا نفقہ اور زاد راہ حاضر کیا، اس کو چمڑے کے دسترخوان پہ رکھا اور تمام صحابہ نے مل کر کھا لیا۔ یہی ولیمہ تھا جس میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، سالن نہیں تھا، بلکہ ان چیزوں کو تناول فرمایا تمام صحابہ نے۔ تو یہ فقر کا عالم ہے۔ دوسری جانب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کیا ولیمہ بھی ملے گا۔ ان کے ولیمے میں بکری کا گوشت اور روٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ضیافت فرمائی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں گوشت اور روٹی کھانا یہ ایک خوراک کی اعلیٰ ترین قسم تھی، تو دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کو بہترین ولیمہ بھی ملے گا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں، اور آپ کو ام المومنین حضرت صفیہ جیسا ولیمہ بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں جمع فرمائیں۔ فقر بھی رکھا، البتہ فقر غالب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں غنا بھی رکھا۔ گویا اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ جل جلالہ نے ایک صفت جامعیت عطا کی تھی۔ کسی پر فقر ہو، خواہ اختیاری ہے یا اضطراری ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرے، اور کسی کو اللہ نے توانگری عطا کی ہو، امیری عطا کی ہو، دولت عطا کی ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اس پہلو کو دیکھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غنا عطا کیا تھا۔ خیبر کے فدق کے باغات، مخیریق کے باغات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیے تھے، تو امیروں کے لیے اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو میں عملی نمونہ رکھا ہے۔ آج امت جن مسائل کا شکار ہے، میرے اور آپ کے ماحول میں جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل اگر ہمیں ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سیرت میں جامعیت ہے، کاملیت ہے، اور جامعیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو وہاں اس مسئلے کا حل ملے۔ آج میرے اور آپ کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم غیر فطری زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری زندگی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اپنا رہن سہن ہم دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے، یہ جو ہمارا پاکستان ہے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ دوپہر کو اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، شام کو جا کر 4 بجے کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، اور رات کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو کھانے کے اوقات اس کے بالکل برعکس ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دن میں 3 اوقات میں کھانا ثابت ہے۔ چنانچہ آپ کے کھانے کا پہلا وقت، جس کو آپ ناشتہ کہہ لیجئے، وہ طلوع آفتاب کے بعد تھا۔ جب سورج نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے، ضحیٰ کے نوافل ادا فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لاتے، اور اگر کچھ کھانے کو ملتا تو تناول فرما لیتے، ورنہ روزے کی نیت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور مجھ سے دریافت کرتے، حل عندک طعام، کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اگر میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی صائم، پھر میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے ناشتے کا وقت تھا، دن کا پہلا وقت، کہ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد، نوافل کی ادائیگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرماتے اگر کچھ ملتا۔ اور دوسرا وقت آپ کے کھانے کا قیلولے سے پہلے تھا، دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم، جو حضرت انس کی والدہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، ان کے ہاں قیلولہ فرماتے تھے۔ اور جب کبھی قباء جانا ہوتا تو انہی حضرت ام سلیم کی بہن حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو قباء میں رہتی تھیں، تو ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے، اور یہ بھی رشتے میں آپ کی رضائی خالہ تھی۔
تو حضرت حرام بنت ملحان کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے، دوپہر کا وقت ہوتا تو میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے پیش کرتی، آپ تناول فرماتے اور اس کے بعد قیلولہ فرماتے۔ تو گویا دوپہر کو قیلولے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما لیتے اگر کچھ مل جاتا، اور شام کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب کے بعد کھایا کرتے۔ چنانچہ صحابہ کا ماحول یہی تھا کہ عشاء سے پہلے پہلے شام کا کھانا کھا لیا جاتا، اور نیند کے بارے میں آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد رات کے پہلے حصے میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، اور رات کے آخری پہر صبح صادق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے۔ گویا پوری ایک معتدل نیند تھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے۔ اب ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، ہمارے ہاں عام طور پر کاروباری طبقہ 12-1 بجے اٹھتا ہے، 1-2 بجے ناشتہ کرتا ہے، 4-5 بجے دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، رات 12-1 بجے جا کر شام کا کھانا کھاتے ہیں، 1-2 بجے سوتے ہیں اور صبح 12-1 بجے اٹھتے ہیں۔ رات کی نماز تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی گئی، دینی اعتبار سے بھی نقصان اور صحت کے اعتبار سے بھی نقصان۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھیں، آپ کے کھانے پینے کے معمولات، آپ کے آرام کے معمولات پر عمل کریں تو ہماری زندگی فطرت کے بھی مطابق ہو جائے، اور جو حفظان صحت کے اصول ہیں وہ بھی ہمارے اندر پائے جائیں۔ اور صفائی کے معاملات دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے سامنے کے حصے کو بھی صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ہماری صفائی بس اتنی ہے کہ صاف ستھرا استری شدہ لباس پہن لیا، صاف ستھری گاڑی میں بیٹھ گئے، اور پھر اگلا عمل یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی جوس پیا اس کا ڈبہ اٹھا کے سڑک پہ پھینکا۔ وہاں نہ ہمیں اخلاقیات یاد آتی ہیں، نہ ہمیں سیرت یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا، راستے سے اذیت کی چیزیں اٹھانے کا حکم دیا۔ آپ اگر راستے میں ڈبہ پھینکتے ہیں، کوئی اور شاپر وغیرہ پھینکتے ہیں تو دوسرے کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے گھر کو صاف کیا اور سارا پانی گلی میں انڈیل دیا، تو پیغمبر نے گھر کی دہلیز کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا۔ تو ان معاملات میں بھی سیرت کو دیکھا جائے۔ جہاں میں حلیے کی سیرت کو دیکھتا ہوں، لباس کی سیرت کو دیکھتا ہوں، تو جب کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تجارت میں تو وہاں بھی سیرت کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی۔ میں لباس کی سیرت کو اپنا لوں، نماز کی سیرت کو اپنا لوں، لیکن جب کسی کو معاف کرنے کی باری آئے، کسی کے ساتھ اختلاف پڑ جائے تو وہاں سیرت کو بھول جاؤں، وہاں بھی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو یہ موضوع بڑا طویل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جامعیت رکھی تھی، اور آپ کی یہی زندگی ہے جس کو آپ نے مشرکین کے لیے دلیل بنایا۔ اور آپ نے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے۔ جب دعوت آپ دے رہے تھے اس وقت تو آپ کی عمر 40 برس تھی، تو آپ نے گزشتہ 40 برسوں کو دلیل بنایا کہ میری گزشتہ زندگی کو دیکھ لو، اور اس زندگی میں ہی تمہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ تمہیں میری دعوت کی صداقت پر یقین آئے گا۔ کیا میں اور آپ اتنے قابل ہو سکتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے اپنے کردار کو دلیل بنائیں کہ میرے کردار کو دیکھ لو، میری زندگی کو دیکھ لو؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ پیغمبر کی معجزاتی حیثیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حیات کو ایک معیار کے درجے میں رکھتا ہے، بالکل صاف ستھری زندگی عطا کرتا ہے۔ میں اور آپ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے حصول میں کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر تو بنا سکتے ہیں، اپنے کردار کو اس حد تک پاک تو کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے کردار کی مثال دیں، لوگ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہوں۔ ایک عیسائی آپ کے گھر میں 10 سال کام کرتا ہے، آپ کے ادارے میں 10 تک کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخلاق میں کہیں کمی ہے۔ تو آپ نے غیر مسلموں کے لیے، دعوت کا انکار کرنے والوں کے لیے دلیل بنایا، اور آپ کی یہی حیات تھی جس کی اللہ نے قسم کھائی قرآن کریم میں، لعمرک،
اے پیغمبر ہمیں آپ کی عمر کی قسم. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ زندگی کتنی عظیم الشان ہوگی جس کی قسم خالق کائنات خود کھاتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کے ذریعے لعمرک، اے پیغمبر ہمیں آپ کی عمر کی قسم، اس چھوٹے سے لفظ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو ایک سند عطا فرمائی. اور میرے اور آپ کی کتنی بدقسمتی ہے کہ آج اگر ہم جاہل ہیں تو اس سیرت سے جاہل ہیں. میں اور آپ پیغمبر کو کتنا جانتے ہیں؟ ہماری محبت جھنڈیوں سے شروع ہوتی ہے اور لائٹنگ پہ جا کے ختم ہوتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں جب مسلمان کو جوش چڑھتا ہے تو وہ اٹھ کے چھت پہ جھنڈیاں لگا لیتا ہے. جھنڈیاں ضرور لگائیں، جھنڈیاں لگانے میں نفس کو مزہ آتا ہے، اس لیے ہر مسلمان جھنڈیاں لگاتا ہے. لیکن جب آپ سیرت پڑھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم الشان زندگی کا مالک پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، اتنی عظیم الشان حیات جس کی قسم خالق کائنات خود کھائے، تو میری کتنی بدقسمتی ہوگی کہ میں اس عظیم الشان سیرت سے لا علم رہوں. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہمارے ماحول میں رہنے والے مسلمانوں کو عام طور پر ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس مہینے میں اس ماحول سے ہم فائدہ اس طرح اٹھائیں کہ اپنے گھروں میں سیرت کی ایک کتاب رکھ لیں. جھنڈیاں بعد میں خریدیں، پہلے سیرت کی کتاب خرید لیں. سیرت کی کتاب خرید لیں اور گھروں میں آدھا پونا گھنٹہ مقرر کریں، اپنے گھر والوں کو جمع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ریڈنگ کریں. آپ پڑھ کے سنائیں، اس کی تشریح کریں، جہاں سمجھ میں نہیں آئی کسی سے پوچھ لیں. تو عزم کر لیں کہ اس مہینے میں ہم نے سیرت کی کوئی ایک کتاب جو آپ کو پسند ہے، مارکیٹ جائیں درجنوں کتابیں آپ کو سیرت کی ملیں گی، مختصر لے لیں، تفصیلی لے لیں، جس کے ساتھ آپ کو مناسبت ہو وہ خرید لیں اور گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ سوائے پیسے ضائع کرنے کے کچھ نہیں ہے. ہاں، آپ سیرت پڑھ لیجئے، اس کے بعد جھنڈیاں لگائیں تو آپ کو حق ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.